کیسے لوگ ہیں خدارا ان کی دعائیں لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں. آج جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا, ان کو ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے قبرستان جانا پڑتا ہے. کبھی کبھی گوٹ اٹک جاتی ہے نا, کوئی کام اٹک جاتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کی ماں ہوتی ہے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں, ماں پھنس گیا ہوں دعا کر دو, ہیں ابو پریشان ہوں دعا کر دو. اب سوچو جس کی گوٹ اٹکے اور ماں باپ بھی نہ ہو, جس کا کام اٹک گیا ہو ماں باپ سے کہہ بھی نہ سکتا ہو, اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کاش میری ماں ہوتی تو میں دعا کرا لیتا, کاش میرا والد ہوتا میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا. اب قبرستان جا کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے, آپ بھی دعا کریں اور اللہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا اب ان کے صدقے ہمارے کام بنا دے. تو خدارا انہیں راضی کر کے بھیجنا. جانا انہوں نے بھی ہے, جانا ہم نے بھی ہے, مگر خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر گئے, ان سے خوش ہو کر گئے, ان کے دل ان سے مطمئن تھے. اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ ماں کو راضی نہ کر سکا اور ماں دنیا سے چلی گئی, باپ کو راضی نہ کر سکا اور باپ دنیا سے چلا گیا. تو ماں باپ جس کے پاس ہے نا, یہ جنت کا ٹکٹ ہے, اور یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, ورنہ مارے جائیں گے. میں آپ کو تو جن اسباب ریزنز بیان ہوئے احادیث میں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے, ان ریزنز میں احادیث میں والدین کی نافرمانی بھی ہے. لیکن کیا ہم نے اس بارے میں کچھ سوچا؟ بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں. there are 4 reasons, ٹھیک ہے, جو بری موت کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے, اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کسی کے گھر میں آگ لگ جائے, کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے, وہ سمجھتا ہے میری دنیا ختم ہو گئی. مگر یقین جانے دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں اور ایمان سلامت ہے نا, تو وہ بندہ پھر بھی کامیاب ہے. لیکن اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور ایمان ہی چلا گیا, تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے. تو بری موت کے 4 اسباب بیان کیے گئے. نمبر 1 نماز میں سستی کرنا, نمبر 2 شراب پینا, نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی, اور نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا. یہ 4 کام دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں. نماز پڑھتا کون ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے جن کی نماز قضا ہوتی ہے, حالانکہ یہ سوچتے نہیں کہ نماز میں سستی یہ برے خاتمے کا سبب ہے. پھر شراب پینا, ماں باپ کو ستانا. پلیز جن کے ماں باپ ہے نا, ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں, اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں. ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث, آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے. آقا فرماتے, حدیث پاک کا مضمون ہے, ماں باپ ہی تیری جنت ہے, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. ایک ہی لائن ہے, مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ ماں باپ راضی تو رب راضی, اور ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض. اب ماں اور باپ کو ستانے والے, ماں باپ کے نافرمان کے ایسے ایسے انجام لکھے ہوئے ہیں. وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں, خدا کے واسطے غور سے سنو. حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا. اس محلے کی طرف ایک قبرستان تھا, اور وہاں جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو قبرستان میں سے ایک قبر شک ہوئی, قبر پھٹی, اور اس میں سے ایک قبر میں سے آدمی نکلا جس گدھے جیسا تھا, اور اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی. پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی. آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, تو قریب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اون وغیرہ کاٹ رہی ہے. ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی تم اس بوڑھی عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. خاتون نے کہا یہ اس کی ماں ہے. جب میں نے پوچھا کہ اس کا واقعہ کیا ہے, تو خاتون کہنے لگی کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا. شام کو جب وہ گھر آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی میرے بیٹے اللہ سے ڈر, کب تک تو شراب پیتا رہے گا. ماں اسے سمجھاتی تھی. وہ بدبخت اپنی ماں کو بتائے کیا جواب دیتا تھا, کہتا تھا تم کب تک ہینگتی رہو گی جب تک جیسے گدھا ہینگتا. ماں کو کہتا تھا گدھے جیسی آواز نکالتی ہو تو مجھے کیوں سمجھاتی ہو. خاتون نے کہا کہ جب یہ مرا تھا نا عصر کا وقت تھا, اب روز عصر کے وقت اس کی قبر پھٹتی ہے, یہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور گدھے جیسی آواز نکالتا ہے. سوچئے آج اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہ بیٹھا ہو, لیکن ایسے افراد ہیں
جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کے بارے میں سنا کہ ماں باپ کو مارتے ہیں، ان سے پہلے نہ بیٹھیں، ان کے آگے نہ چلیں، حتی الامکان ان کے برابر میں بھی نہ بیٹھیں۔ یہ ماں باپ کے آداب لکھیں کتابوں میں، اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں، ان کو عزت کی جگہ بٹھائیں، ہو سکے تو اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھائیں، چہرے کی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کریں۔ منہ چڑھا ہوا ہے، موڈ آف ہے، اچھا چلو بولو، چلو اب جلدی جلدی بات کرو، ٹائم نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے، آپ فریش، خشاشت بشاشت ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کریں۔ اچھا فرمایا اپنی بات احسن انداز میں عرض کریں، نہ مانے تو خاموش ہو جائیں، ضد نہ کریں، اپنی بات رکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ مان گئے تو ٹھیک ہے، ضد نہ کریں، ناراض ہوئے بغیر ان کی بات قبول کریں، اگر ان کو بھوک لگے تو کھانا کھلائیں، کپڑے نہ ہوں تو کپڑے پہنائیں، ان کی خدمت کریں اگر ان کو ضرورت ہو، اگر ان کا حکم خلاف شرع نہ ہو، شریعت کے خلاف نہیں، فوراً پورا کریں۔ کھانے پینے ساتھ بیٹھے نا، ان سے پہلے پہل نہ کریں، ہمیں تو کھلائی ماں نے، ابو نے کہا بیٹا تم کھا لو، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ساتھ بیٹھے کھانا شروع نہ کریں جب تک ماں باپ شروع نہ کریں۔ فرمایا ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں، ان کی عزت اور ان کا احترام کریں، ان کو خوش کرنے والے کام کریں، باپ کے ہاتھ چومیں اور ماں کے قدم چومیں۔ فرمایا ہر کام میں ان سے مشورہ کریں، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں، ان کے دوست احباب سے خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں، ماں باپ سے تو آئیں، ان کے دوستوں سے بھی خوش دلی سے پیش آئیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ ابو بیٹھے ہیں ساتھ، ان کے دوست آ گئے، اب ان کو دیکھ کے موڈ خراب ہو گیا، ابو کے رشتہ داروں کو دیکھ کر موڈ خراب ہو گیا، ماں کے رشتہ دار آ گئے تو موڈ خراب نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے رشتہ دار ان کے دوستوں سے بھی خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں، اور سبحان اللہ ان کے پیچھے سے ان کو آواز نہ دیں، بلکہ خود جا کر قریب جا کر ان سے نرمی سے بات کریں۔ یہ آداب کتابوں میں لکھے ہیں۔ میں نے ایک اور کتاب میں پڑھا تھا کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے، یہ لکھا ہے کتابوں میں ادب۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ ریڈی ٹو، ہر وقت خدمت کے لیے، کب آقا کا حکم آئے میں خدمت کروں۔ مگر آج حال یہ ہے کہ باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے کہ بیٹا میرا ذرا کام کر دے، نہیں ابا ٹائم نہیں ہے، بیٹا تھوڑے پیسے دے دے، نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اچھا میرا بیٹا یہ میری بات نہیں، ابو آپ کو سمجھ نہیں پڑتی۔ باپ غلام کی طرح ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے۔ یہاں کیا لکھا کہ بیٹا نرمی سے ماں باپ سے بات کرے، ادب سے بات کرے، انہیں نام سے نہ پکارے۔ ادھر حال یہ ہے کہ باپ ڈر رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کا موڈ صحیح ہے کہ نہیں، بات کروں کہ نہیں، کہیں بیٹے کو برا نہ لگ جائے۔ ماں بیٹی سے ڈر رہی ہے آج کے دور میں۔ تف ہے ایسی اولاد پر جن سے ماں باپ ڈر رہے ہیں۔